الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، ماہ شعبان المعظم ہم میں جاری و ساری ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا۔ ماہ شعبان المعظم بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اگر آپ کو کوئی بھی حاجت درپیش آ جاتی ہے، کوئی بھی مشکل آ جاتی ہے، کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے، اللہ پاک اس مہینے کی برکت سے لوگوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی حنبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی لفظ شعبان کے 5 حروف شین، عین، با، الف، نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور ان سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف بیٹھ جاتے تھے۔ تو سبحان اللہ، پہلے کے مسلمانوں کا عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے اچھی سوچ رکھنے والے، نیک سوچ رکھنے والے مسلمان ان متبرک ایام یعنی برکت والے دنوں میں رب الانعام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ 100 کروڑ افسوس خیر خواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، ہمارے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ آپ اس میں روزے رکھا کرتے اور پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیا کرتے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔
تو جو کوئی اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے، اور فرماتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ اللہ پاک اپنا فضل انسان پر برساتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمتیں برساتا رہتا ہے جب تک بندہ خود تھکتا نہیں ہے، خود اکتا نہیں جاگتا، مانگ مانگ کر اللہ پاک تو عطا فرماتا رہتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی عبادت میں غفلت نہ کیا کریں۔ اگر آپ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو روزہ رکھیں، اگر آپ نے ابھی تک اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو جلدی سے مستحقین کو ادا کر لیجئے۔ رمضان المبارک میں بھی اجر و ثواب ہے، لیکن اگر آپ رمضان سے پہلے شعبان المعظم میں اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو آپ کو ڈھیروں اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو آپ لوگ اپنی زکوٰۃ، اپنے مال، جو مستحقین ہیں جہاں پر آپ کو یقین ہے کہ وہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ ہو رہے ہیں، وہاں پر اپنی زکوٰۃ فوری طور پر ادا کر دیجئے، اور نہیں تو رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کریں، قرضے اپنے اتار لیں، جو بھی کام ہے اس سے فراغت پا لیں، کیونکہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے جو بہت ہی خوشحالیوں والا مہینہ ہے، عبادتوں، ریاضتوں، دعائیں قبول کرنے والا مہینہ ہے، وہ آنے والا ہے۔ ان باتوں کے ساتھ اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وظیفہ آج کا بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، اگر شعبان المعظم میں آپ یہ عمل کر لیں، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے انسان کی زندگی میں خوشحالیاں عطا فرما دیتا ہے، خوش بختیاں عطا فرما دیتا ہے، بدبختیوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے، یہ 3 الفاظ ہیں، 3 الفاظ پر مشتمل یہ عمل ہے، آپ نے یہ کر لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے اللہ پاک آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا، آپ کی زندگی کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سامنے سکرین پر میں نے لکھا ہے، سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے سبوح قدوس، سبوح قدوس، یہ آپ نے ایک لفظ پڑھنا ہے، اور دوسرا آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، سبوح قدوس یا مسبب الاسباب، یہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 3000 بار آپ نے آج 2 شعبان المعظم منگل کا دن ہے، آج کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آج نہ کر سکیں تو اگلے منگل آپ ضرور اس عمل کو کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ جیسے جیسے عمل کریں گے اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشحالیاں عطا فرمائے گا، قرضوں سے نجات ملے گی، غربت سے نجات ملے گی، بے روزگار ہیں تو کاروبار عطا ہوگا۔ شعبان کا مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، اس مہینے میں جو مانگتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے، جو دیتا ہے اللہ پاک اس کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر لیتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں، خود بھی کریں، آگے بھی شیئر کریں۔ جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے وہ بھی جلدی سے کمنٹ باکس میں آئے، میسج کریں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔